بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما صلوات بيجي خاندان فاطمة کچھ جگہ باقی ہے، اگر آنے والوں کی زحمت ہوگی آپ کے لیے اگر مشکل نہ ہو تو نہیں تشریف لیں سب مل کے، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ میں اپنی گفتگو کے آغاز میں سب سے پہلے اپنے مولا و آقا حضرت امام زمانہ کی بارگاہ میں ایام انہدام جنت البقیع کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں اور آپ مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ختمی مرتبہ علیہ آلاف طیب والثناء جب مدینہ تشریف لے گئے، اپنی نبوت کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ 10 سال آپ نے حکومت فرمائی اور نبی خدا ہونے کے ساتھ ساتھ، رسول خدا ہونے کے ساتھ ساتھ حاکم اسلامی قرار پائے۔ مدینے کے 10 سال پہ ہم مسلسل برابر 11 ہجری کے اوائل میں آپ کی رحلت ہوئی اور پھر 35 سال خلفائے ثلاثہ کی حکومت رہی اور 5 سال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حکومت فرمائی۔
یہ 30 سال اللہم صلی اللہ علیہ محمد 30 سال گزرنے کے بعد پھر 40 ہجری میں شہادت امیر المومنین کے ساتھ ہی صرف 7 مہینے اور 25 دن وجود مبارک امام حسن مجتبیٰ نے حکومت فرمائی، اور 7 مہینے 25 دن گزرنے کے بعد حکومت اسلامی بدقسمتی سے بنو امیہ کی طرف منتقل ہوئی، اور پھر 40 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک مسلسل 92 سال بنو امیہ نے مسلمانوں پر حکومت کی۔ پھر 132 ہجری میں بنو امیہ کی حکومت زوال پذیر ہوئی، اور بنو امیہ کا آخری حکمران مروان حمار قتل ہوا، اور یہاں سے بنو عباس کی حکومت شروع ہوئی جو 656 ہجری تک جاری رہی، یعنی 524 سال حکومت کی۔ پھر بنو عباس کی حکومت جب 656 ہجری میں ختم ہوئی تو یہاں سے عثمانیوں کی حکومت شروع ہوئی، ان کی خلافت، اور پھر تقریباً آج سے 250 سال پہلے خلافت عثمانیہ اختتام پذیر ہوئی، اور حجاز سے ایک لشکر اٹھا آل سعود، جو خود سعود کی نسل اور اولاد اور ان کا قبیلہ، یہ تدریجی طور پر حجاز میں، طائف میں، مدینہ میں خلافت عثمانیہ ختم کرنے میں اور اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اور جیسے ہی آل سعود نے اپنی حکومت قائم کی تو دوسرے سال جو انہوں نے بدترین جرم کا ارتکاب کیا وہ جنت البقیع پر حملہ آور ہوا۔ یہ جنت البقیع وہ مقدس مقام ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، کنز الاموال میں، مستدرک علی صحیحین میں، یہاں تک کہ امام مسلم بن حجاج اور امام اسماعیل بخاری صحیحین کے مؤلفین، ان کے استاد ابن شیبہ نے بھی اپنی مصنف میں نقل کیا کہ ختمی مرتبہ نے خود اس مقام کو قبرستان قرار دیا۔ یہاں خاردار جھاڑیاں تھیں، اپنے اصحاب کی مدد سے ان جھاڑیوں کو ہٹوایا، اور سب سے پہلے صحابی جن کا تعلق مہاجرین سے تھا، جن کا اسم گرامی عثمان بن مظعون غسیل الملائکہ، جب صحابہ کرام انہیں غسل دینے کے لیے آگے بڑھے تو آقا ختمی مرتبت نے فرمایا کہ عثمان کو غسل نہ دو، کہ ملائکہ خدا نے اور اللہ کے فرشتوں نے عثمان بن مظعون کو غسل دے دیا۔ یہ صحابی رسول اتنی باعظمت شخصیت کہ جن کی تدفین کے موقع پر صحیح مسلم کی روایت کے مطابق پیغمبر نے فرمایا ان کا مقام اتنا بالاتر ہے میری نگاہ میں کہ میں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ میرے عزیزوں کو انہی کے ہمراہ جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ جب مولا متقیان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھا ہے، کہا اپنے بھائی عثمان بن مظعون کی یاد میں اور ان کی محبت میں۔ باقی 2 نام مزید جو رکھے ان کا فلسفہ بھی بیان کیا۔ یہ عثمان بن مظعون پہلے مہاجر ہیں جنہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا، پھر پیغمبر گرامی اسلام کے چوتھے فرزند جناب ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے متولد ہوئے، 18 مہینے کی عمر میں جب ان کی رحلت ہوئی، 1.5 سال سن تھا،
انہیں بھی جناب عثمان بن مظعون کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اس کے علاوہ 9 ازواج رسول، ان کی قبور بھی جنت البقیع میں ہے۔ پیغمبر اکرام اسلام کے عزیز چچا عباس بن عبد المطلب، ان کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ اصحاب کرام جن میں سے اصحاب بدر، حافظان قرآن، رسول اسلام کے جلیل القدر اصحاب میں سے کم از کم 10,000 اصحاب کرام، ان کی قبور جنت البقیع میں۔ تابعین، تابعین کو شامل کیا جائے تو یہ تعداد 1.5 لاکھ سے تجاوز کر جاتی ہے۔ پیغمبر اکرام اسلام کی قریبی ترین، عزیز ترین افراد یہاں مدفون ہیں کہ فریقین کی کتب کے تناظر میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی اور اہل تشیع کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ ختمی مرتبہ اکثر راتوں میں جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے، گریا کرتے تھے، اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت فرماتے تھے۔ اور یہ فریقین کی کتب میں حدیث موجود ہے کہ آقا ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ جنت البقیع سے 70,000 ان شخصیات کو اٹھایا جائے گا کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ عالم اسلام کی جلیل القدر شخصیات، یہاں تک کہ پیغمبر اکرام اسلام آقا کی بیماری جمعرات سے شروع ہوئی اور پیر تک چلی، 4 دن پیغمبر بیمار رہے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں آقا ہر شب جمعہ کو جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے، لیکن اپنی بیماری کے ایام میں جمعرات کو بیماری شروع ہوئی، جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور پھر اپنی رحلت سے 1 دن پہلے اتوار اور پیر کی درمیانی شب پھر آقا جنت البقیع میں گئے۔ یہ مقام، یہ پاکیزہ ترین مقام، اس مقام کو آل سعود نے منہدم کیا، اور صرف منہدم نہیں کیا، عثمان بن مظعون کی قبر پر جو بڑا پتھر ختمی مرتبہ نے رکھا تھا، اتنا وزنی تھا کہ صحابہ کرام سے اٹھایا نہیں جا رہا، پیغمبر خود شامل ہوئے اور آقا کی مدد سے یہ منو وزنی پتھر آپ کی قبر پر رکھا گیا نشانی کے طور پہ، تاکہ شاعر الہی کے طور پر یہ نشانی باقی رہ جائے، جن کی تعظیم کا حکم اللہ قرآن میں دے رہا ہے، اور علامت کے طور پہ خود ختمی مرتبہ نے سمجھایا، اور خود جہاں پہ آ کے دعا کرتے تھے اور مسلمانوں کو تاکید کرتے تھے، توسل کی احادیث بے حد و حساب موجود ہے۔ آل سعود نے آ کر نہ صرف یہ کہ ان قبور کو مسمار کیا، روزوں کو گرایا، ان نشانیوں کو، سب سے پہلے وہ بڑا پتھر جو عثمان بن مظعون کی قبر پر تھا اسے توڑ کر پاش پاش کر دیا گیا، اور پھر خرابہ اور کچرا یہاں پر پھینکا گیا، اور شہر کے کتوں کو یہاں پر چھوڑ دیا گیا۔ جس طرح سے توہین کی گئی، بے ادبی کی گئی، خود جیسی آل سعود سے دوبارہ سے عثمانیہ خلافت کا پھر سے ان سے مقابلہ ہوا اور ان سے دوبارہ حکومت چھین لی، پھر سے ان روزوں کی تعمیر ہوئی، جن میں ائمہ اربعہ بھی شامل ہیں، امام حسن مجتبی، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، جناب فاطمہ بنت اسد، اور سر فہرست سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا روضہ اور آپ کا مرکز جنت البقیع میں موجود تھا، اسے بھی مسمار کیا گیا، اور دوبارہ سے بنو خلافت عثمانیہ کے متولیوں نے اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا، لیکن پھر آج سے تقریباً 100 چند سال بنتے ہیں، 1924 میں برطانیہ کی مدد سے آل سعود دوبارہ برسر اقتدار آئے،
اور انہوں نے علماء حجاز سے اور علماء مدینہ سے فتوے لیے قبور کو منہدم کرنے کے لیے، اور ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے مفتیوں نے اور مولویوں نے فتوے دیے، اور فتوے لے کر تاکہ باقی مسلمان اعتراض نہ کریں ان قبور کو منہدم کیا گیا، بے ادبی کی گئی، جسارت کی گئی۔ تمام امت مسلمہ کا یہ فریضہ ہے، یہاں سنی اور شیعہ کی بات نہیں ہے۔ یہ قبور صرف اہل بیت علیہ السلام کی قبور نہیں تھی، ان میں ائمہ اربعہ، سیدہ زہرا، ان کے علاوہ 9 بیویاں ختمی مرتبت کی ازواج النبی یا مدفون ہیں، پیغمبر کے چچا، پیغمبر کی پھوپھی، 10,000 صحابہ کرام کم از کم، پھر 1.5 لاکھ کے قریب تابعین اور تبع تابعین موجود۔ پوری امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں، یوم سوگ کے طور پہ منائیں۔ اور سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑا درد کہ آج ہم سب جمع ہو کر سب سے پہلے مرحلے میں آقا امام زمانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ وہ پہلے علی، جس علی نے ہر مرحلے پہ صبر کیا۔ میں آخری مرحلے میں گفتگو کے بیان کروں گا، لیکن ایک موقع ایسا تھا جہاں علی نے تلوار نکالی۔ کب؟ اس لیے کہ ہر رات بی بی کی گریہ کی آواز مدینے میں بلند ہوتی تھی، اور جب مسلسل 90-95 دن گریہ کی آواز تسلسل سے سننے کے بعد اہل مدینہ نے خلاف معمول ایک رات جب بی بی کے گریہ کی آواز نہ سنی تو صبح میں سب جمع ہوئے، علی کے دروازے پر آئے، کہا آج رات ہم نے نبی زادی کا گریہ نہیں سنا۔ فرمایا نبی زادی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ مرحلہ حزب حاکم کے لیے سخت تھا کہ نبی کی اکلوتی بیٹی دنیا سے چلی جائے اور ان کی نماز جنازہ کی تشییع نہ کی جائے، نماز جنازہ میں شرکت نہ کی جائے۔ یہ حزب حاکم کے چہرے پر تماچا تھا۔ اس لیے حزب حاکم اور اکابرین اور چند بڑے افراد اکٹھے ہو کے علی کے پاس آئے، کہا آپ ہمیں بتائیں، نبی زادی کی قبر تک ہمیں لے چلیں، ہمارے ہمراہ خواتین ہوں، بزرگ اور بوڑھی خواتین، صحابیات، اور قناتیں نصب کی جائیں گی اور قبر کشائی ہوگی پورے احترام کے ساتھ۔ نبی زادی کو قبر سے باہر لایا جائے گا، پھر ہم نماز جنازہ پڑھیں گے، دوبارہ سے تدفین ہوگی۔ علی ابن ابی طالب گلے میں رسی ڈلی، علی نے صبر کیا۔ دروازے کو آگ لگی، علی نے صبر کیا۔ ثانی زہرا جناب سیدہ زہرا کے رخسار پر تماچا لگا، علی نے صبر کیا۔ بی بی کے ہاتھوں پہ تازیانے برسائے گئے، علی نے صبر کیا۔ دربار گلے میں رسی ڈال کے توہین آمیز انداز میں پہنچایا گیا، علی نے صبر کیا۔ شمشیر کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا، لیکن جیسی حزب حاکم نے کہا کہ صحابیات اور مدینہ کی بوڑھی خواتین یہ آگے بڑھ کر کناتے لگا کر قبر کشائی کریں گی پورے ادب کے ساتھ، تاکہ ہم نبی زادی کے نماز جنازہ پہ، میت پر، جسد پر نماز جنازہ پڑھ سکیں۔ اب پہلی مرتبہ علی کا ہاتھ قبضہ شمشیر کی طرف بڑھا، کہ وہ سب رسول اللہ کی وصیتیں تھی کہ علی ان مراحل میں صبر کرنا، لیکن رسول اسلام نے مجھے اس مرحلے کے لیے صبر کا حکم نہیں دیا تھا۔ اس مورد کے لیے رسول کی وصیت میرے لیے موجود نہیں تھی، اس لیے اگر کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اس کا سر اس کی گردن پر موجود نہیں رہے گا۔ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر دختر نبی کی قبر کشائی کی بات کرے۔ یہاں حزب حاکم گھبرا گئے، مطالبہ کرنے والے افراد گھبرا گئے، پیچھے ہٹے اور اپنے مطالبے سے دستبردار ہوئے۔ علی فاتح خیبر، علی ہر ظلم برداشت کیا، لیکن نبی زادی کی
قبر کشائی تحمل نہیں فرمائی۔ آج ہم سب اس لیے جمع ہوئے کہ اس زمانے کے علی کو، امام زمانہ کو تعزیت پیش کریں کہ اے امام زمانہ، ہم شرمندہ ہیں کہ آپ کی جدہ طاہرہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی اہانت کی گئی۔ ایک طرف اتنی روشنی ہے مدینے میں کہ اگر رات کے 2 بجے بھی کوئی چلا جائے، مدینے کی کسی گلی میں کھڑا ہو جائے، اگر اس کے ہاتھ سے سوئی بھی گر جائے تو رات کے 2 بجے جھک کر وہ سوئی اٹھا لے گا۔ لیکن دوسری طرف اگر جنت البقیع کی طرف رخ کرے تو تاریکی ہے، اندھیرا ہے، جہاں پوری مسجد نبوی میں ہر طرف ایئر کنڈیشن لگا دیے گئے، وہاں نبی زادی اور ائمہ اربعہ کی قبور پر چند پتھر پڑے ہیں، تھوڑی سی مٹی پڑی ہے۔ آقا امام زمانہ ان عزاداروں کی طرف سے پرزہ قبول کیجئے، تعزیت قبول کیجئے۔ آج کے دن مجھ سے میرے عزیز بھائی نے کہا میں نبی زادی سے متعلق کچھ عرض کروں۔ سب سے بڑا درد انہدام جنت البقیع میں، سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑا دکھ اس بی بی کی قبر کا انہدام ہے، اور اس بی بی کے روزے کا منہدم کیا جانا ہے، جس سے متعلق بخاری اور مسلم نے بھی لکھ دیا کہ کلما، جب بھی زندگی میں، نہ کبھی، چند دفعہ، نہ جب بھی نبی زادی پیغمبر کے سامنے آتی تھی اور پیغمبر کی نگاہ سیدہ زہرا کے چہرے پر پڑتی تھی، 5 کام کرتے تھے۔ فقام الیہا، کھڑے ہوتے تھے نہیں، کھڑے ہو کر آگے چل کر جاتے تھے، اور فاطمہ زہرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، پھر فاطمہ زہرا کے ہاتھ سے استشمام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی زادی نے پوچھا بابا آپ میرے ہاتھ کا استشمام کیوں کرتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا میں اسی سیب بہشتی کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ پھر بی بی کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے اور اپنے ہمراہ لے کے آتے تھے۔ فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، آکے نبی زادی کو اپنی مسند پر بٹھا دیتے تھے، نبی زادی پیغمبر کی مسند پر، اور پیغمبر خود احترام فاطمہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ فاطمہ زہرا کون ہے؟ اس بی بی کا شرف کیا ہے؟ اس بی بی کی عزت کا راز کیا ہے؟ اس بی بی کا مقام کیا ہے؟ اس بی بی کی شناخت کیا ہے؟ اگر ہم جیسا کوئی انسان ذات سیدہ سے متعلق لب کشائی کرے گا تو اپنی علم و دانش و معرفت کے باوجود ٹھوکریں کھائے گا، چونکہ ذات فاطمہ ادراک بشر سے ماورا ہے، مقام فاطمہ عقل انسانی سے بالاتر ہے۔ وہ اقبال جو اپنے تعارف میں یہاں تک کہہ گئے کہ یہ بندہ حشر سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا، اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا، یہاں تک کہا کہ حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، فرشتے میری شکایت لے کے خدا کے پاس پہنچے، خود اقبال نے کہا کہ حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، کیا گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی ہنا بندی، کیا گستاخی کرتا ہے؟ سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ، اس نے آدم کو سکھاتا ہے آداب خداوندی۔ یہ اقبال جب سیدہ سے متعلق بات کی، کہا اگر پاس آئین مصطفیٰ نہ ہوتا تو میں قیامت تک قبر فاطمہ کے گرد طواف کرتا رہتا۔ میں کہوں گا اقبال تجھے کس نے روکا ہے؟ آئین مصطفیٰ تو کہہ رہا ہے کہ تو قبر فاطمہ کا طواف کرتا رہے۔ اقبال سے بھی حق کے توصیف سیدہ ادا نہیں ہو سکا۔ کہا
مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم کو جو شرف حاصل ہے کہ وہ ایک معصوم کی ماں ہے، فاطمہ کو شرف حاصل ہے ایک معصوم کی بیٹی ہے، ایک معصوم کی زوجہ ہے، اور باقی معصومین کی ماں ہے۔ اقبال مجھے معاف کرنا، آپ سے حق کے توصیف سیدہ ادا نہیں ہوا، اور آپ سے گلہ نہیں، یہ کسی بھی انسان کے بس کا روگ نہیں، اس لیے اللہ نے یہ کام کسی انسان کے سپرد نہیں کیا، اللہ نے خود مقام فاطمہ کو بیان کیا۔ قرآن میں بھی، قرآن سے ہٹ کر حدیث قدسی میں بھی خود بتایا فاطمہ زہرا کی عزت کا راز کیا ہے۔ زندگی بھر پیغمبر گرامی اسلام کے 18 سالوں میں ایک مرتبہ ایسے نہیں ہوا کہ فاطمہ آئے اور پیغمبر آگے بڑھ کر آپ کا استقبال نہ کرے۔ اس احترام کا راز کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ خود خدا نے بتایا۔ وقت مختصر ہے، بس میں ایک حدیث پڑھوں گا۔ پر پروردگار نے فرمایا یا احمدو، اے میرے مصطفیٰ، لولاک، تاکہ میں مرحوم اقبال کی روح کو مخاطب کر کے جواب عرض کروں کہ فاطمہ کا شرف پیغمبر کی بیٹی ہونے میں نہیں ہے، فاطمہ کا شرف علی کی زوجہ ہونے میں نہیں ہے، فاطمہ کا شرف حسن اور حسین کی ماں ہونے میں نہیں ہے۔ نبی کی بیٹی ہونا یہ فاطمہ زہرا کا تشخص نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ تشخص سمجھا تو نبی کی بیٹیوں کی تعداد میں اضافہ کرنا شروع کر دیا کہ ایک نہیں 4 ہیں، تم 4 کے بجائے 40 لکھ دو، جتنی تعداد بڑھاؤ گے فاطمہ کی عزت میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر 4 ہیں یا 40 ہیں تو پھر فاطمہ زہرا جیسی ایک بھی نہیں ہے۔ نبی کی بیٹی ہونا یہ فاطمہ کا شرف نہیں ہے، زوجہ ولایت ہونا یہ فاطمہ کا شرف نہیں ہے۔ صرف فاطمہ زہرا علی کی زوجہ نہیں ہے، علی کی اور بھی بیویاں ہیں۔ مادر امامت ہونا یہ بھی فاطمہ زہرا کا شرف نہیں ہے۔ اگر فاطمہ زہرا 9 اماموں کی یا 11 اماموں کی ماں ہے تو فاطمہ بنت اسد 12 اماموں کی ماں ہے۔ نہ دختر نبوت ہونا فاطمہ زہرا کا شرف ہے، نہ زوجہ ولایت ہونا فاطمہ زہرا کا شرف ہے، نہ مادر امامت ہونا فاطمہ زہرا کا شرف ہے۔ فاطمہ زہرا کا شرف خود فاطمہ ہونے میں ہے۔ الفاطمہ وما الفاطمہ وما ادراک ما الفاطمہ، بشر قیامت تک ادراک نہیں کر سکتا فاطمہ کون ہے۔ فاطمہ کی عزت کا راز نسبتوں میں نہیں ہے کہ مسلمان نسبتوں میں تلاش کرے اور بیٹیوں کی تعداد میں اضافہ کرنا شروع کر دے۔ نہ، فاطمہ نسبتوں کی محتاج نہیں ہے، نسبتیں فاطمہ زہرا کی محتاج ہیں۔ اس لیے خدا نے فرمایا یا احمدو، اے میرے مصطفیٰ، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تیری تخلیق مقصود نہ ہوتی میں کبھی اس کائنات کو نہ بناتا۔ اور اے مصطفیٰ سنو، لولا علی لما خلقتک، اگر علی کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو میں آپ کو بھی اس کائنات میں نہ بھیجتا۔ اور اے محمد اور اے علی دونوں سنو، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں بھیجنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو نہ بھیجتا۔ مسلمان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک خطیب جنہیں چند سال پہلے شہید کیا گیا، جن کی قبر یہیں شاہ شمس میں، وہ یہیں پر مدفون ہے، اور انہوں نے ایک حدیث پڑھی، یہی حدیث جو بھی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور لاہور میں جب پڑھی تو بہت سارے ملا اکٹھے ہوئے
اور انہوں نے ہائی کورٹ میں توہین رسالت کی رٹ دائر کر دی، کیس دائر کیا۔ لیکن جب ہمارے علماء نے اسی خطیب کو، جن کا تعلق ملتان سے رہا، حوالوں کے انبار لگائے اور وہ عدالت عظمیٰ میں پیش کیے گئے، تو وہ مفتی اور مولوی اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے اور یہ کیس واپس لے لیا گیا۔ مسلمان کو کیوں مشکل پیش آتی ہے، ملا کو کیوں مشکل پیش آتی ہے کہ وہ اس حدیث کا انکار کرے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس حدیث میں جناب سیدہ کی افضلیت کو بیان کیا جا رہا ہے، علی کو پیغمبر سے افضل قرار دیا جا رہا ہے، سیدہ کو دونوں سے افضل قرار دیا جا رہا ہے۔ نہ، بات افضلیت کی نہیں ہے، بات مقصدیت کی ہے۔ یہ بات اہم ہے۔ اس حدیث قدسی میں حق تعالی افضلیت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، مقصدیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ نبی کو بھیجے لیکن نبی کے بعد علی کو نہ بھیجے، نبی کا بھیجنا عبث ہو جائے گا اور نبی کے بھیجنے کا مقصد ضائع ہو جائے گا۔ اور خدا حکیم ہے، خالق عقل ہے، کبھی بھی خلاف عقل کوئی کام انجام نہیں دے سکتا۔ اور اللہ نبی کو بھیجے اور علی کو بھیجے اور علی کے بیٹوں کو بھی بھیجے لیکن فاطمہ زہرا کو نہ بھیجے تو ان سب کے بھیجنے کا مقصد ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نبی زادی نے ان سب کے اہداف اور مقاصد کو بچایا۔ استاد آیت اللہ میر جہانی اصفہانی نے ان الفاظ کے ساتھ ایک پوری کتاب لکھی اور اس حدیث کی شرح کا آغاز اس جملے سے کیا۔ کہا بدن انسان میں کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ اگر کاٹ دیے جائیں تو انسان ناقص ہو جائے گا، جیسے ٹانگیں، جیسے ہاتھ ہیں، لیکن انسان کی موت نہیں ہوگی۔ لیکن 3 اعضاء ان کا اس بدن انسان میں اور اس امکان وجود میں جو کردار ہے وہ اساسی ہے کہ ان 3 میں سے اگر ایک بھی متاثر ہو جائے انسان منہدم ہو جائے گا، انسان نابود ہو جائے گا۔ ایک مغز، ایک قلب اور ایک جگر۔ مغز، اس پر حیات انسانی وابستہ، دل اس پر حیات انسانی وابستہ، اور جگر اس لیے کہ دماغ، مغز یہ انسان کے پیکر میں، انسان کے وجود میں حاکم ہے، لیکن مغز کی حیات اور مغز کی زندگی دل سے وابستہ ہے۔ یہ دل اس مغز کو خوراک مہیا کرتا ہے۔ اگر دل اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو مغز ناکارہ ہو جائے گا، دماغ کی موت ہو جائے گی، انسان ختم ہو جائے گا۔ سرپرست دماغ ہے، فیصلے مغز کرتا ہے، لیکن مغز کی حیات اس دل اور قلب سے وابستہ ہے۔ قلب یہ حیات دماغ کا ضامن ہے اور خود دل کی زندگی یہ جگر سے وابستہ ہے۔ جگر دل کو خون مہیا کرتا ہے اور خون منتقل کرتا ہے دل کی طرف۔ اگر یہ مثال میں کسی حد تک پہنچا سکا عالم امکان کی، اسی طرح سے اس کائنات میں ذات ختمی مرتبت عقل بشر اور انسانیت کا دماغ ہے، اور اس عالم امکان میں ختمی مرتبت کی حیثیت مغز اور دماغ کی ہے۔ حق کی حاکمیت ان کے پاس ہے، لیکن اس دماغ کی یعنی ذات مصطفیٰ کی حیات قلب عالم امکان سے وابستہ ہے، اور قلب عالم امکان کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور علی کی حیات اور علی ابن ابی طالب جو قلب عالم امکان ہے، خود علی کی حیات اور قلب عالم امکان کی حیات
یہ جگر عالم امکان سے وابستہ ہے، اور جگر عالم امکان کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ نبوت قانون ہے، نبوت کی حیثیت قانون کی حیثیت ہے۔ اللہ نے قانون اس لیے نہیں بھیجا کہ قانون قانون کی حد تک رہ جائے۔ نبی کا کام، انبیاء کا کام اس قانون کا تعارف پیش کرنا ہے۔ اگر یہ ولایت نہ ہو اور امامت نہ ہو تو یہ قانون اور آسمانی شریعت صرف اور صرف تعارف اور شناخت کی حد تک محدود رہ جائے۔ اس لیے ولایت اور نظام ولایت یہ دین کا تتمہ ہے اور دین کا تکملہ ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا تک پہنچنے کی 20 راستے ہوں، ان میں سے ایک ولایت ہے، نہ، اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور اس راستے کا نام نظام ولایت ہے۔ نبوت قانون ہے، اور اگر ختمی مرتبت پہ آ کے نبوت ختم ہو جائے اور بعد میں نظام امامت کا تعارف نہ کیا جائے تو آسمانی شریعت صرف تعارف کی حد تک محدود رہ جاتی اور مرحلہ نفاذ میں داخل نہ ہو سکتی۔ اس لیے کہ اس آسمانی شریعت کی نفاذ اور حفاظت کا نام نظام ولایت ہے۔ اس لیے فتح خیبر کے موقع پر بت دکھائے نبی نے، توڑے علی نے، ورنہ پیغمبر علی کے کندھوں پر سوار ہو کر خود بت توڑ سکتے تھے، لیکن نہ، علی کو اپنے کندھوں پر سوار کیا۔ اس لیے کہ نبی کا کام تشخیص ہے، نفاذ یہ ولایت کا کام ہے، نفاذ یہ امامت کا کام ہے۔ نظام ولایت یہ تحفظ دین اور نفاذ دین کی ضمانت ہے، اور جب یہی نظام ولایت خطرے میں پڑا تو کس نے بچایا؟ فاطمہ زہرا نے۔ جناب ذاکر تشریف لے آئے، آ چکے ہیں۔ کس نے بچایا؟ نظام ولایت کا تحفظ اور نظام ولایت کی بقا منحصر ہے ذات سیدہ میں۔ اگر فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں بھیجے بغیر نظام نبوت و رسالت و امامت و ولایت بچ سکتا تو اللہ کبھی بھی اپنے سب سے بڑے راز کو عیاں نہ فرماتا۔ ابان بن تغلب نے یہ روایت ذکر کی ہے، اصول کافی میں ابو جعفر یعقوب کلینی نے امام صادق سے یہ حدیث بیان کی۔ توجہ فرمائیے، ابان بن تغلب نے، میں مختصر کرنا چاہ رہا تھا کہ مبادا وقت کم نہ رہ جائے، لیکن ظاہر نبی تشریف نہیں لائے جنہوں نے بعد میں پڑھنا، میں بات آگے بڑھوں تاکہ گفتگو ایک مرحلہ اور طے کر لے۔ ابان بن تغلب نے اس حدیث کو بیان کیا، ابو جعفر یعقوب کلینی نے اس حدیث کو ہماری سب سے معتبر کتاب اصول کافی میں ذکر کیا۔ امام صادق نے فرمایا کہ اللہ نے اس کائنات میں 3 نور اتارے۔ ایک نور جو وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے، یہ نور سفید ہے، اور ایک نور جو وقت غروب ظاہر ہوتا ہے، یہ نور سرخ ہے، اور ایک نور جو وقت زوال سے کچھ پہلے ظاہر ہوتا ہے، یہ نور زرد ہے۔ نور سفید نور نبوت و رسالت ہے، اور یہ نور جمال خدا ہے، اور نور سرخ یہ نور امامت و ولایت ہے، اور یہ نور جلال خدا ہے، اور نور زرد یہ نور عصمت و طہارت ہے، اور یہ نور خاص ہے میری دادی فاطمہ زہرا کے ساتھ۔ اور اللہ نے میری دادی فاطمہ کی نور کو نور رسالت اور نور امامت کے درمیان اس لیے رکھا کہ اگر اس نور کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو نہ رسالت بچتی ہے نہ نبوت بچتی ہے۔ اس حدیث قدسی میں افضلیت کو بیان نہیں کیا جا رہا، مقصدیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر فاطمہ زہرا کائنات میں نہ آتی اور اللہ اپنے سب سے بڑے راز کو عیاں نہ فرماتا تو 1,24,000 نبیوں کی محنت
ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاتی. نظام ولایت اور رسالت کا تحفظ اور بقا یہ منحصر ہے ذات فاطمہ میں، ذات سیدہ میں. سیدہ کا شرف ممکن نہیں ہے کہ بیان کیا جا سکے. میں اختصار کی طرف بڑھ رہا ہوں اور گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں ان جملوں پر. فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ کا شرف کیا ہے؟ بی بی کے تعارف میں ختمی مرتبت نے فرمایا. اس حدیث کو عامہ نے بھی نقل کیا، خاصہ نے بھی نقل کیا، فریقین کے علماء نے بیان کیا کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها. فاطمہ کون ہے؟ آپ کے ادب کا راز کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب میں اور اللہ کی رضا فاطمہ زہرا کی رضا میں. یہ عجیب ہے، بہت عجیب ہے. پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ کا غضب اللہ کے غضب میں، فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا میں. اگر پیغمبر یہ فرماتے یہ بھی بہت بڑا شرف تھا، لیکن نہ، فاطمہ کا تعارف نہ ہو سکتا. فاطمہ کا تعارف یا اللہ نے فرمایا یا ختمی مرتبت نے فرمایا کہ اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب میں، اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں. اس سے عصمت ثابت کرنا یہ بہت معمولی بات ہے. مسئلہ فوق عصمت ہے، عصمت سے بالاتر. اگر پیغمبر یہ فرما دیتے کہ فاطمہ کا غضب اللہ کے غضب میں اور فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا میں ہے تو یہ فاطمہ کی عصمت ثابت کرنے کے لیے کافی تھا. لیکن پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا، بات اس سے بہت اوپر ہے. کیا فرمایا؟ اللہ کا غضب. میں تکرار کر رہا ہوں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے، دل نشین ہو جائے، روح نشین ہو جائے، جان نشین ہو جائے اور آج کا پیغام مکمل ہو جائے. اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب میں، اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں. یہ غیر معمولی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ رضی اللہ کا معیار ختمی مرتبت نے بیان کیا. کون کون رضی اللہ ہے اور کون کون لعنت اللہ ہے. رضی اللہ کا معیار ذات فاطمہ ہے. اس لیے پیغمبر نے یہ بیان نہیں کیا کہ فاطمہ کا غضب اللہ کے غضب میں، فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا میں. نہ، اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب میں، اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں. یعنی جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے اللہ راضی، جس سے فاطمہ غضبناک ہے اس سے اللہ غضبناک ہے. جو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی رضی اللہ بننا چاہتا ہے تو وہ فاطمہ کے دروازے پر چلا جائے. اگر اس کا سر در فاطمہ پر جھک گیا اور نبی زادی اس سے راضی ہو گئی تو ہم اسے رضی اللہ مان لیں گے. اور اگر فاطمہ زہرا کسی سے ناراض چلی جائیں اور غضبناک ہو کے چلی جائیں وہ رضی اللہ تو نہیں بنے گا، لعنت اللہ علیہ یقیناً بن جائے گا. نعرہ تکبیر، حیدری، حیدری. بس آخری جملہ عرض کروں. فاطمہ زہرا معیار رضایت خدا. فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا نگہبان حکم خدا. فاطمہ زہرا محافظ ولایت. فاطمہ زہرا مدافع اسلام. فاطمہ زہرا حق تعالی کا سب سے بڑا راز. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حق اور باطل کے درمیان
امتیازی نشان اس حدیث سے کم از کم عصمت فاطمہ زہرا ثابت ہوتی ہے. بس میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں اگر بات پہنچ جائے. عصمت اور معصوم ہونا، جب آپ اپنے بچوں کو 14 معصومین کے نام یاد کرواتے ہیں، اگر آپ کا بچہ پلٹ کر آپ سے پوچھ لے کہ بابا یہ معصوم کسے کہتے ہیں، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کون ہے معصوم؟ وہ سادہ ترین تعریف، معصوم کا سادہ ترین مفہوم جو آپ اپنے بچے کے سوال کے جواب میں اسے بتاتے ہیں. معصوم کون ہے؟ جو زندگی میں کبھی گناہ نہ کرے. اگر پلٹ کر آپ کا بچہ دوبارہ پوچھے کہ گناہ کیا ہوتا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ ترک واجب گناہ ہے، ارتکاب حرام یہ بھی گناہ ہے. اگر کوئی معصوم یا معصومہ زندگی میں ایک مرتبہ کسی واجب کو چھوڑ دے یا کسی حرام کا ارتکاب کر لے، وہ معصوم نہیں رہے گا. چاہے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس سے راضی ہو جائے. معصوم اسے کہتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی ایک گناہ نہ کیا ہو. گناہ کیا ہے؟ ارتکاب حرام اور ترک واجب. اگر یہاں تک بات پہنچی تو آگے بڑھیں اور مجھے بتائیں سلام کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ جو آپ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، علیکم السلام، علیک السلام، سلام علیک، جن لفظوں سے بھی سلام کریں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ سلام کرنا واجب ہے؟ نہیں، واجب نہیں، مستحب ہے. سلام کریں ثواب ہے، نہ کریں کوئی گناہ نہیں. لیکن کسی نے اگر آپ پر سلام کیا تو جواب دینا واجب ہے، واجب ہے. اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو اور حالت نماز میں کوئی آپ پر سلام بھیج دے تو آپ جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ حالت نماز میں بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے. تو اگر بات پہنچی ہو تو سمجھے فاطمہ کون ہے. سلام کرنا سنت ہے، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، اور ترک واجب خلاف عصمت ہے. اگر معصوم زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایک واجب کو چھوڑ دے وہ معصوم نہیں رہے گا. جبکہ عامہ و خاصہ کا اجماع ہے کہ نبی زادی فاطمہ زہرا معصومہ ہے. تو اب تاریخ اٹھا کے خود دیکھ لینا. مجھے تاریخ میں زیادہ مہارت نہیں ہے اور میں تاریخ کے کرداروں کو زیادہ نہیں جانتا. جسے شوق ہے وہ خود پڑھ لے کہ کچھ افراد نبی زادی کے پاس گئے، جا کر سلام کیا. اب اٹھا کے پڑھ لینا کیا نبی زادی نے ان کے سلام کا جواب دیا یا جواب نہیں دیا؟ مجھے نہیں معلوم دیا یا نہیں دیا. میں نے یہی سنا ہے اور یہی دیکھا ہے کہ آنے والوں کا نبی زادی نے سلام کا جواب نہیں دیا تو نبی زادی نے سلام کا جواب نہ دے کر قیامت تک آنے والے باشعور انسانوں کے لیے یہ پیغام چھوڑا کہ اے مسلمانوں، یا تو مجھے معصومہ نہ سمجھنا، اور اگر مجھے معصومہ سمجھتے ہو تو میں جس کے سلام کا جواب نہیں دے رہی اسے کبھی مسلمان نہ سمجھنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری. برکت بی بی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم. عجب کرے تے تھر تھر چمن کیا شانہ خانے جو کرائے مولائیوں بہنیوں آلیوں حلالیوں میرا آپ نے شیخی حضرت بہت شان آتا نہیں در جائے. عجب کرے تے تھر تھر چمن کیا شانہ خانے فضل کرے تے پھس کے جاون میں کر کے نکالے ہوں جنت ویسن تے عیش کرے تھی
پاک مدت والے ہو جنت دے مالک حسن حسین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مظہر عدالت الہیہ، فاطمہ زہرا معیار حق اور باطل، فاطمہ زہرا معیار کفر اور اسلام، فاطمہ زہرا تنہا ترین محافظ نظام ولایت۔ نظام ولایت اگر فاطمہ زہرا کے بغیر بچ سکتا تو اللہ اس کائنات میں کبھی بھی اپنے سب سے بڑے راز کو عیاں نہ فرماتا۔ کیوں بھیجا اللہ نے فاطمہ زہرا کو، اور کیوں فاطمہ زہرا گھر سے دربار کی طرف چلی؟ اس لیے کہ نظام ولایت کا، توحید الہیہ کا، عدل الہی کا، شریعت آسمانی کا تحفظ اور بقا منحصر تھا ذات فاطمہ زہرا میں، اس لیے دربار گئی۔ اور جب دربار پہنچی فاطمہ زہرا حزب حاکم کے گھر میں بھی جا سکتی تھی، اگر مسئلہ فتق کا ہے تو گھر چلی جائیں یا اسے بلا لیں، نہ اس کے گھر گئیں نہ اسے بلایا، خود دربار گئیں۔ جگہ کا انتخاب نبی زادی نے خود کیا، راستے کا انتخاب خود کیا، وقت کا انتخاب خود کیا ہے، اور شرکاء قافلہ کا انتخاب بھی خود کیا ہے۔ ازواج النبی میں سے ام سلمہ آگے بڑھی، نبی زادی مجھے ہمراہ لے جائے، فرمایا نہیں، یہ فاطمہ زہرا کا محاذ ہے۔ بنو ہاشم میں سے کسی مرد کو اپنے ہمراہ نہیں لیا، خواتین کو لے کے گئی، ازواج نبی میں سے کسی کو ساتھ نہیں لیا۔ اس کی حکمت پھر کبھی عرض کروں گا۔ کون سا وقت منتخب کیا جب مسجد نبوی کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی، یعنی نماز ظہر کے بعد جیسے ہی نماز ظہر تمام ہوئی نبی زادی نے اس وقت کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ وہ بی بی جس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ کوئی ناہمارم مجھے نہ دیکھے، میں کسی ناہمارم کو نہ دیکھوں، آج اتنے بڑے ہجوم کا انتخاب کیوں کیا؟ تاکہ نوع بشر تک، قیامت تک آنے والی نسل انسانی تک فاطمہ زہرا کا پیغام پہنچ جائے۔ اب فاطمہ چلی، ابن خلدون جیسے متعصب مورخ نے لکھا کہ فاطمہ زہرا کے چلنے کا انداز ہو بہو رسالت مآب کے جیسے تھا۔ اپنے ہاتھ میں اپنے بابا کا عصا اٹھایا اور اپنے بابا کی ردا کندھوں پہ رکھی۔ اس طرح سے مورخین نے لکھا کہ نبی زادی کی ردا زمین پر خط کھینچتی اچھل رہی تھی، اور بنو ہاشم کی خواتین کے جھرمٹ میں بی بی اپنے گھر سے مسجد تک جا سکتی تھی۔ ابھی تک وہ دروازہ جو مسجد میں کھلتا تھا کسی نے بند نہیں کیا تھا، اس لیے کہ رحلت نبوی کا تیسرا دن تھا، بعد میں بند کیا گیا۔ اگر نبی زادی اس دروازے سے جاتی تو صرف ایک قدم کا فاصلہ تھا، لیکن گلیوں سے گزر کر مرکزی دروازے سے چلی تاکہ ضمیر انسانی پر دستک دے سکیں، اور اگر کوئی مسجد نبوی میں موجود نہیں تو اسے بھی پتا چل جائے کہ نبی زادی دربار کی طرف جا رہی ہیں۔ اس لیے لوگوں نے دوڑنا شروع کیا، اور عالم یہ تھا کہ مسجد نبوی میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ بی بی کو پتا تھا آج مجھے بیٹھنے کے لیے مسند نہیں دی جائے گی، اپنے ہمراہ مسند لے کے چلی جاتی، اس لیے کہ اتنی دیر کھڑے ہو کے خطبہ دینا مشکل مرحلہ تھا۔ اتنا مشکل تھا کہ جب گئی تھی سارے بال سیاہ تھے، اور جب پلٹی ہیں سارے بال سفید ہو گئے۔ اس دربار کا ایک ایک لمحہ نبی زادی کے لیے سال بن گیا۔ اس کے باوجود مسند لے کے نہیں گئی، کھڑے ہو کے خطبہ دیا تاکہ قیامت تک کے لیے ضمیر انسانی پر دستک دے سکے، اور خطبہ شروع کیا۔ کیا خطبہ تھا! آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں فاطمہ زہرا نے یہ خطبہ ایراد کر کے شق القمر کیا۔ ادب کی دنیا میں، بلاغت کی دنیا میں، معارف کی دنیا میں شق القمر کیا۔ حزب حاکم کی کوشش تھی کہ وہ فاطمہ زہرا کے کلام کو قطع کرے،
کوئی بہانہ اختیار کرے، جیسے سید سجاد کے خطبے کو قطع کرنے کے لیے یزید نے کئی مرتبہ آذان دلوائی، مشکل تھا، حزب حاکم کوشش کر رہا تھا کہ اس خطبے کو قطع کرے، لیکن اتنی بلاغت تھی، اتنی فصاحت تھی، کائنات کے فصیح ترین اور بلیغ ترین انسان کی بیٹی، کائنات کے فصیح اور بلیغ ترین انسان کی زوجہ، اور خود اس کائنات کی فصیح ترین خاتون آیات قرآنی کے سائے میں اس طرح سی گفتگو کو لے کے آگے بڑھ رہی تھی کہ حزب حاکم کے لیے سیدہ کی گفتگو کو قطع کرنا ناممکن ہو گیا۔ اس طرح سے یہاں تک کہ کیفیتیں بدلنا شروع ہوئی۔ جب پہنچی تھیں لوگ ہنس رہے تھے، چیمے گویاں کر رہے تھے، لیکن جب خطبہ آگے بڑھ رہا تھا آہیں سسکیوں میں بدل گئیں، اور مسجد نبوی کے رونے کی آواز مسجد نبوی سے بلند ہوئی۔ حزب حاکم کے پاس کوئی جواب نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ میں نے وہ آیات پڑھی آپ کے شہر میں، اتنی آیتیں پڑھی کہ حزب حاکم کے لیے اب جواب دینا ممکن نہ رہا، اور مسلسل آیتیں سننے کے بعد حزب حاکم کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا، اور حدیث پڑھی، ایسی حدیث جس کا راوی صرف حزب حاکم ہے، جس کو نقل کرنے والا کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا۔ جب یہ حدیث پڑھی تو سیدہ نے جواباً پھر آیات پڑھی، جب آیات پڑھی تو کہا کہ نبی زادی گواہ لے آئے، توجہ فرمائی، گواہ لے آئیے۔ نبی زادی کی اس بیان کے بعد گواہوں کا مطالبہ کرنا، جبکہ یہ بات خاص ہے، جبکہ حزب حاکم خود حدیث بیان کر چکا ہے کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد نبی زادی سے گواہوں کا مطالبہ کرنا خود دلیل ہے کہ حزب حاکم کو اپنی بیان کردہ حدیث پر یقین نہیں ہے، اس کو اپنی حدیث پر یقین نہیں ہے، وہ خود بتا رہے کہ حدیث من گھڑت ہے۔ اور اس کے بعد بی بی نے جو دلائل دی، جو گفتگو فرمائی، وہ میں کبھی عرض کروں گا۔ اس طرح سے دربار کو چھوڑا کہ کیفیتیں بدل گئی، حزب حاکم پریشان ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ فاطمہ زہرا جب دربار سے نکلی تو اب گھر جائیں، تھک چکی ہیں، کتنی دیر کھڑے ہو کے خطبہ دیا، لیکن آئے فاطمہ زہرا کے احسانات کو یاد کریں۔ گھر نہیں گئی، مسجد سے نکلی تو اب ایک ایک صحابی کے دروازے پر دستک دے رہی، اور جب دروازہ کھلتا ہے بی بی فرماتی اٹھو، کچھ دن پہلے غدیر میں جو اعلان سنا تھا، گواہی دو، حق پامال ہو رہا، ولایت کو چھپایا جا رہا ہے۔ جب کوئی دروازہ نہ کھلا، میں نے سال گزشتہ بیان کیا، ایک دروازہ کھلا تھا، کیا ہوا تفصیل عرض کر دی، یہاں سے بھی گھر نہیں گئی۔ جناب حمزہ کی قبر کتنے دور ہے مدینے سے، جو گئے وہ جانتے ہیں، جہاں پر بی بی پلٹنے کے بعد، دربار سے پلٹنے کے بعد سینکڑوں اصحاب کے دروازوں پر دستک دیتی ہیں، اور وہاں سے بھی گھر نہیں گئی، قبر حمزہ پہ پہنچی، جا کے گریہ کیا اور کہا اے حمزہ، اگر آج آپ زندہ ہوتے تو حق اس طرح سے پائمال نہ ہوتا۔ یہاں بیٹھ کر گریہ کر رہی تھی کہ محبوب ابن لبیب اپنی بیوی کے ساتھ گزر رہا تھا، آگے بڑھا، بیوی کو سیدہ کے پاس بھیجا، کہ میں نے سنا ہے کہ نبی زادی آج ظہر کے بعد دربار گئی تھی، جا کے پوچھو کیا خلافت واقعاً علی کا حق تھا؟ بیوی نے فرمایا مگر کچھ شک ہے۔ پھر دوبارہ بیوی کو بھیجا کہ اس پر علی کی خلافت اور حاکمیت پر دلیل کیا ہے؟ سیدہ نے فرمایا انسیتم الغدیر، کیا تم نے غدیر کو فراموش کر دیا؟ اس نے تیسری مرتبہ اپنی زوجہ کو آگے بھیجا کہ اگر خلافت علی کا حق ہے اور غدیر علی کی خلافت پر دلیل ہے تو علی خود کیوں نہیں گئے؟ آپ کیوں گئی علی کی طرف سے؟ ایک مرتبہ سیدہ کے چہرے پر جلال آیا کہ ارے تم نے کیا میرے بابا محمد مصطفیٰ کی زبان سے یہ حدیث نہیں سنی تھی کہ علی کی مثال اس امت میں مثل کعبہ ہے،
काबा कभी भी लोगों का तवाफ नहीं करता, लोगों पर वाजिब है कि वो काबे का तवाफ करें। अली ऐसा इमाम नहीं कि वो लोगों के पीछे दौड़े कि मुझे खलीफा बना लो, मुझे इमाम मान लो। ना, अली को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें अली की जरूरत है। यहां तक कि बीवी पलट के घर पहुंची, लेकिन हिज़्ब हाकिम ने अच्छे से समझ लिया कि अगर ये बीवी कुछ दिन और जिंदा रही और एक मर्तबा फिर दरबार में आई तो हमें कोई इस मसनद पर नहीं बैठने देगा। चुनांचे हिज़्ब हाकिम ने यह तय किया कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके इस शम्अ हिदायत को गुल कर दिया जाए और इस चराग हिदायत को बुझा दिया जाए। चुनांचे पैगंबर इस्लाम की रहलत के चौथे दिन 50 अफराद हाथों में लकड़ियां उठाए, डंडे उठाए, तलवारें उठाए, जलाने का सामान उठाए। अल्लामा मजलिसी ने बिहार अनवार की 10वीं जिल्द में लिखा है। और अगर आज की कोई ये रोशन फिक्र जो सोशल मीडिया पर बैठकर इनकार करते हैं कि नबी ज़ादी दरबार नहीं गई, कोई नबी ज़ादी के दरवाजे पर नहीं आया, तो वो बुखारी और मुस्लिम की उस्ताद इब्ने अबी शैबा की मुसन्नफ खोल के देखेंगे क्या लिखा है। किसने दरवाजे पर आवाज़ें बुलंद की, किसने लकड़ियाँ इकट्ठी की। इतनी लकड़ियाँ इकट्ठी की गई नबी ज़ादी के दरवाजे पर कि इब्ने कुतैबा ने लिखा कि नबी ज़ादी को दरवाजे के जलाए जाने के बाद अहले मदीना 3 महीने तक ये लकड़ियां खाने बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और शेख अब्बास कुम्मी अपनी किताब बैतुल अहज़ान में लिखा है, अवाइल में ये रिवायत लिखी है, कहा देखिए एक बड़ी शख्सियत का बेटा, बस सीने में सकत नहीं, 2 जुमले सुने जहमत तमाम कर। एक बहुत बड़ी शख्सियत का बेटा मदीने से शाम पहुंचा, किसके पास? अमीर शाम के बेटे के पास, यजीद के पास पहुंचा और कहा यजीद तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने हुसैन को कत्ल किया, हुसैन के भाइयों को मारा, बेटों को मारा, साथियों को मारा। अगर यहाँ तक रुक जाते तो मैं तुम्हारे पास मदीने चल के ना आता, इसलिए कि मर्दों की लड़ाई थी। लेकिन तुम्हें ये हक नहीं पहुँचता था कि तू नबी ज़ादी को, रसूल इस्लाम के नवासियों को दरबारों और बाज़ारों में अजनबियों के सामने, गैर मुस्लिमों के सामने बेमकना चादर लेके आए। ये सुना यजीद ने तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया कि अगर कोई और मुझसे ये बात कहता, जिक्र फातिमा में दाएं बाएं ना देखना, इसलिए कि अल्लाह ने फातिमा ज़हरा का जिक्र करते हुए अपना जिक्र छुड़वा दिया था। जब आयत ततहीर नाजिल की थी तो ज़मीन पर इस आयत को उतारने से पहले परवरदिगार ने ये आयत आसमानों पे सुनाई और वो फरिश्ते जो महवे इबादत खुदा थे सबसे कहा या मलाइकती व या सुक्काना समावाती, पहचानो फातिमा कौन है और जिक्र फातिमा का मकाम क्या है कि खुदा अपना जिक्र छुड़वा कर अपने फरिश्तों को जिस फातिमा का जिक्र सुनाए उस फातिमा के जिक्र में कभी दाएं बाएं ना देखना है। आने वाले आते हैं, एक लम्हे के लिए भी अपने जहन को दाएं बाएं ना किया। ये लिखा जनाब शेख अब्बास कुम्मी, उस शख्सियत का बेटा। जैसे ही यजीद ने उसकी बात सुनी तो यजीद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया कि अगर कोई और मुझसे ये बात कहता मैं उसकी बात तहम्मुल कर लेता, लेकिन तुम्हें ये हक नहीं पहुंचता कि तुम मुझसे ये कहो। तो क्यों, मैं क्यों नहीं कह सकता? ये सुना तो यजीद अपने मकाम से उठा और लकड़ी के एक संदूक से एक तहरीर लेके आया और इस तहरीर को आने वाले फर्द की तरफ बढ़ा दिया कि ये पढ़ो। कि ये क्या है? ये तुम्हारे बाप का खत है जो उसने मदीना से मेरे बाप के लिए शाम भेजा था। क्या लिखा था खत में? लिखने वाले ने लिखा रहलत नबी के बाद चौथे दिन हमने अपने एक गुलाम को अली के घर की तरफ रवाना किया, जाओ जाके अली को बुला के लाओ कि अली आकर हिज़्ब हाकिम की बैयत करे। लेकिन जब हमारा गुलाम पहुंचा तो अली के घर से
ایک کنیز دروازے پر آئی کہ میرے آقا علی قرآن کی تدوین میں مصروف ہے اور وہ باہر تشریف نہیں لائیں گے. تو میرا بھیجا وہ غلام واپس آیا. جب واپس آیا تو مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے چند افراد کو اس پیغام کے ساتھ روانہ کیا کہ جاؤ اور جا کے علی کو لے کے آؤ، اور اگر اب کی دفعہ علی تمہارے ساتھ نہ آئے تو بتا کے آنا کہ فلاں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ لینے کے لیے خود آئے گا، اور جب خود آئے گا تو اپنے ہمراہ لے کے جائے گا. لیکن جب دوسری مرتبہ میرے بھیجے ہوئے افراد پہنچے، انہوں نے دق الباب کیا تو اب علی کے گھر سے کسی کنیز کے بجائے خود نبی زادی دروازے پر آئے اور میرے لیے پیغام بھیجا کہ فلاں سے کہو وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم اہل بیت سے کیا چاہتا ہے. اگر وہ چاہتے کہ علی آ کے بیعت کریں تو یہ قیامت تک نہیں ہوگا. جب تم نے حکومت لے لی ہے اور حکومت کو غصب کر لیا تو اب ہم اہل بیت سے کیا چاہتے ہیں. میری زندگی بتانا نبی زادی کہہ رہی تھی تم کبھی بھی علی سے بیعت نہیں لے پاؤ گے. کہ جب دوسری مرتبہ میرے بھیجے ہوئے افراد واپس آئے تو مجھے بہت غصہ آیا. میں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور ہم 50 افراد لکڑیاں اٹھائیں، ڈنڈے اٹھائے، تلواریں اٹھائیں، جلانے کا سامان اٹھایا اور ہم علی کے دروازے پر پہنچے. اور جب میں نے قنفذ سے کہا آگے بڑھو اور اب دستک دو، جو قنفذ نے دستک دی میں نے محسوس کیا علی چلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ علی دروازہ کھولیں نبی زادی علی کے سامنے آ کر رک گئی. کہا اے علی، جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی انہوں نے خود تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا. اس لیے کہ اس وقت روح زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے اور اب روح زمین پر حجت خدا آپ ہیں. اس لیے آپ خود اپنا دفاع نہیں کریں گے، آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی. یہ سن کر علی پیچھے ہٹے، فاطمہ آگے بڑھی اور دروازے کے قریب آ کے کہا خبر ہے یہ کون سا دروازہ ہے جہاں اتنی گستاخیاں کر رہے ہو؟ اس دروازے پر تو نماز فجر سے پہلے مسجد نبوی جانے سے پہلے میرے بابا کھڑے ہو کر قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، ہم پر درود و سلام بھیجتے تھے. کہا جو ہوتا رہا سو ہوتا رہا، علی کو باہر بھیجیں ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں. کہ اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے؟ کہ رہتی ہے تو رہتی رہے، اگر علی کو نہ بھیجا گیا ہم آگ لگائیں گے. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ اس شخص نے قنفذ کو اشارہ کیا آگے بڑھو آگ لگاؤ. قنفذ نے اشارہ پا کر در فاطمہ کو آگ لگائی، دروازہ جلنے لگا. خط لکھنے والے نے یہ جملے لکھے کہ میں اتنے غصے میں تھا اور اتنے غضب میں تھا کہ میں نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا، میں نے جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ گرا. عائشہ شمس میں بیٹھے ہوئے غیور مومنوں جو امام زمانہ کو ان کی دادی کا پرسہ پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہو، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ کیا یہ دروازہ زمین پر گرا تھا؟ اے کاش زمین پر گرا ہوتا. لیکن میں کیسے عرض کروں؟ امام زمانہ فرماتے ہیں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری جدہ طاہرہ فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی اور اس دروازے کی کیل میری دادی فاطمہ زہرا کے بازو میں پیوست ہوئی. دروازہ گرا اور فاطمہ زہرا کی آواز بلند ہوئی فضا میری طرف بڑھو، میرا محسن شہید ہو چکا. یہ پہلا مرحلہ ہے. 3 زخم لگے فاطمہ کو، یہ پہلا زخم ہے جب دروازہ گرا اور اس گرنے سے محسن شہید ہوئے. اور دوسرا مرحلہ جو قیامت کا مرحلہ ہے، کیا ہوا؟ ان 50 میں سے 11 افراد علی کے بیت الشرف میں داخل ہوئے. کہاں سے گزر کر؟
इस दरवाजे के ऊपर से गुजर कर, फातिमा ज़हरा के ऊपर दरवाजा है, इस दरवाजे के ऊपर से ये 11 अफराद गुजर कर अली के घर में दाखिल हुए। इस दूसरे हमले में फातिमा ज़हरा की पसलियां टूट गईं। और फिर तीसरा मरहला, जिससे बीवी के इस आंख के नीचे की जगह जख्मी हुई, और जितने दिन फातिमा ज़हरा जिंदा रही ये रंगत तब्दील ना हुई। इमाम ज़माना जनाब सकीना के लिए फरमाते हैं, मेरा सलाम हो उस बीवी पर जिसके रुखसारों की रंगत करबला से लेकर शाम तक मुसलसल तब्दील होती रही। वो जनाब सकीना है और ये फातिमा ज़हरा है। जितने दिन जिंदा रही आपके रुखसार की रंगत बदलती रही, कभी सुर्ख थी फिर नीली पड़ गई, वक्त शहादत तक के निशान बाकी रहा। सुनेंगे ये निशान कैसे लगा, ये आंख के नीचे जख्म का निशान कब पड़ा, जब पसलियां टूट चुकी हैं। 11 अफराद आगे बढ़े। लिखने वाले ने लिखा, मैं इन 11 में सबसे आगे था और मैं अली के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, और मैं चाहता था कि अली के गले में रस्सी डालूं, चूंकि मैं जानता था आज फातेह खैबर अली कभी भी तलवार नहीं उठाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अली से करीब पहुंचता, नबी ज़ादी उठी। किस तरह उठी खुद तसव्वुर कीजिए। जिसकी एक पसली टूट जाए उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जिसका बेटा शहीद हो गया, जिसकी पसलियां टूट गई, सिर्फ अली के दिफा में, सिर्फ विलायत के दिफा में नबी ज़ादी ने अपनी कुव्वत को जमा किया। उठी और उठकर लिखने वाले ने लिखा कि नबी ज़ादी मेरे और अली के दरमियान हायल हो गई। हम दोनों के दरमियान खड़ी हुई और मुझसे कहा, फलां कभी तू मेरी जिंदगी में अली तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाएगा। और लिखने वाले ने लिखा, ए नबी ज़ादी दरमियान से हट जा, वरना ऐसा जुल्म करूंगा कि तू खुद हटने पर मजबूर हो जाएगी। फातिमा ने कहा, ए फलां मैं कयामत तक नहीं हटूंगी। का एक मर्तबा मैंने अपना हाथ फिजा में बुलंद किया और फिर पूरी ताकत से एक ऐसा तमाचा फातिमा ज़हरा के रुखसार पर मारा। फातिमा का रुखसार जख्मी हुआ